السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجل لگائے ہوئے طاق ہر کسی پر ہے، بہوش باش کے عالم روا روی پر ہے۔ سامعین، ناظرین، یہ دنیا میں آمد و رفت کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جاری ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا ہے، اور جسے دنیا میں بھیجا گیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن یہ جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے، اس میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جانے کا غم اپنوں کو بھی ہوتا ہے، پراں کو بھی ہوتا ہے، اور وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جب وہ جاتی ہیں تو ہزاروں آنکھیں نم ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے دل تڑپ جاتے ہیں۔ بلا شبہ مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ مفتی اطہر میاں صاحب قبلہ، المعروف مفتی میاں صاحب قبلہ کی ذات گرامی انہی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے پل، ان کی بارگاہ سے وابستہ کچھ یادیں آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، اور یاد کر کے ہم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے تعلق سے ذریعے صرف اپنی چند واردات اور 20 سال کے عرصے میں نے حضرت کو جس طریقے سے دیکھا وہ میں مختصر سا بیان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ 2002 میں جب میں خود 12 سال کا تھا، بس چھوٹا تھا، اس وقت میں یہاں آیا، اور 2024 یعنی 22 سال کا عرصہ گزرا۔ اس عرصے میں بہت قریب سے بحیثیت طالب علم اور بحیثیت خادم جامعہ سمدیہ کے میں نے حضرت کی شخصیت کو دیکھا، پرکھا اور غور کیا، تو جو نتائج نکل کے سامنے آئے ہیں، اگر 2 لفظوں میں کہوں، تفصیل سے نہ بتاؤں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے جو بھی اوصاف و کمالات ہوتے ہیں، آپ اسے ایک کتاب کھول کر بیٹھ جائیے اور ان کے اوصاف و کمالات پڑھتے جائیے، اور مخدوم گرامی وقار مفتی میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو ان کی زندگی اللہ والوں کی زندگی کے عین مطابق نظر آتی ہے۔ سب سے عظیم وصف جو ان کا تھا، وہ ایک نقطہ رس مفتی بھی تھے، صاحب روحانیت بھی تھے، صاحب نسبت بھی تھے، شیخ کامل بھی تھے، مرشد بھی تھے۔ ان ساری نسبتوں کے باوجود کبھی انہوں نے اپنی شان یا اپنا کر و فر دکھانے کی کبھی بھی سماج میں یا مریدین کے درمیان ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ اپنی شان یا اپنا کر و فر دکھا رہے۔ ایک سادہ زندگی گزاری، گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، اور اس سلسلے میں ان کا جو آئیڈیل جو تھے وہ ان کے والد محترم سید المتوکلین امام الکاملین اکبر المشائخ سیدی سرکار اکبر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد صاحب کی زندگی کے بالکل عین مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ جس طرح حضور اکبر المشائخ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، مجمع سے دور رہتے تھے، اسی طرح مفتی میاں بھی ہمیشہ مجمع سے دور رہے، تنہائی کو پسند کیا، گوشہ نشینی کو پسند کیا۔ اور یہ گوشہ نشینی، یہ آپ بزرگوں کے جب کتاب تصوف کتابیں پڑھیں گے تو گوشہ نشینی نہ جانے کتنے فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے۔ اس ایک گوشہ نشینی کی وجہ سے انسان نفس کی نہ جانے کتنی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ غیبت، چغلی، خود نمائی، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنی واہواہی کرنا، تعریف و توصیف کے قلابے باندھنا، یہ سب کے سب انسان جب مجمع میں ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے نفسانی جو خواہشات اور نفسانی جو بیماریاں ہیں وہ اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن جو انسان گوشہ نشین ہوتا ہے وہ سب سے دور رہتا ہے۔ میں نے یہاں ایک بات میں عرض کروں
بہت اہم بات ہے کہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے دیگر اعمال کا حساب لے گا، مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن مومن کی غیبت کے متعلق مجھ سے حساب نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ میں نے کبھی کسی مومن کی غیبت نہیں کی۔ میں آپ کے اس ویڈیو کے توسط سے یہ بات اپنے تجربات کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کسی ایسی شخصیت کو جانتا ہوں کہ جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ایک مومن کی غیبت کے متعلق کبھی اس سے سوال نہیں ہوگا، تو اس دور میں وہ شخصیت حضور مفتی میاں صاحب قبلہ کی تھی کہ جن کی بارگاہ نے نہ ان کو غیبت کرتے سنا اور نہ کسی کو ان کی بارگاہ میں کسی دوسرے کی غیبت کرتے دیکھا۔ غیبتیں ان کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر سر پٹک پٹک کر اپنی جان کھو دی، لیکن کبھی بھی ہم نے غیبت کو اس در پر راہ پاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت عظیم بات ہے یہ کہ آج کے دور میں کوئی انسان اتنا عظیم ہو کر اور غیبت جیسی برائی جو ایک عام ہو گئی ہے اس سے بچ جائے۔ حضرت کی جو زندگی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو گوشہ نشینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معمولات کا یہ عالم کہ حضرت ایک زبردست حافظ قرآن تھے، اور صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ قرآن سے اس درجہ آپ کو محبت تھی کہ میں نے 22 سال کی مدت میں اگر ان کو کوئی وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کا وظیفہ تھا، ورنہ انہیں حضور اکبر المشائخ سے، ان کے والد گرامی سے اور بھی وظائف ملے ہوں گے۔ وہ کب پڑھتے تھے میں اس تعلق سے کچھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں باہر جو دیکھا ہوں، فجر سے پہلے اٹھ جانا، قرآن شریف کی تلاوت، ظہر سے پہلے مسجد پہنچ جانا، قرآن شریف کی تلاوت، ہمہ وقت وہ قرآن شریف کے اتنے عاشق تھے کہ بس قرآن شریف ہی کا وہ ورد فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اور دیگر اعمال کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو جس طرح حضور اکبر المشائخ اپنی آخری حیات تک نماز، روزے اور صوم و صلات کے پابند رہے، اور اس حال میں جب کہ آپ کو غشی پر غشی طاری ہو رہی تھی، جب بھی آپ ہوش میں آتے اپنے صاحبزادگان سے فرماتے کہ نماز کا اگر وقت ہو گیا ہو، کوئی کس نماز کا وقت ہے، مجھے وضو کرا دو۔ یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ جب مفتی میاں سرکار کے آخری وقت ہے اور غشی طاری ہو رہی ہے، جب ہوش آتا ہے تو آپ یہی بات کہتے ہیں کہ وضو کرا دیا جائے، کون سی نماز کا وقت چل رہا ہے۔ اس قدر آپ اپنے والد کی زندگی کے بالکل مطابقت آپ دیکھیں گے کہ ان کو مل رہی ہے۔ اور آخری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک بڑی خانقاہ کے فرد ہونے کے باوجود، ایک عظیم علمی ہستی ہونے کے باوجود، ایک مفتی ہونے کے باوجود، علامہ شریف الحق صاحب قبلہ شارح بخاری کے شاگرد ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس انداز میں پیش نہیں کیا۔ اتنی سادگی ان کے اندر تھی کہ آپ حیرت کریں گے کہ اگر انہیں کبھی سفر کرنا ہوتا تو پھر اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ کوئی گاڑی کی جائے یا وہ اپنا سامان اٹیچی میں یا بیگ میں بھرے تو کوئی خادم ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور پورا کر و فر بنا کے وہ چلے، نہیں، بلکہ بارہا دنیا نے دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ آپ نے اپنا سامان لیا اور خود ہی اپنا بیگ اٹھایا اور آپ اس کے لیے روانہ ہو گئے، سادہ بس پکڑی اور بس سے ہی کبھی اٹاوا کبھی گوالیئر، یہی ان کے 2 مقامات تھے جہاں وہ زیادہ تر جاتے تھے۔ یعنی کوئی یہ نہیں، ان کو احساس وہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں بحیثیت ایک خانقاہ کے فرد کے چند خداموں کو لے کر چلوں گا، لوگ دور سے جانیں اور دیکھیں کہ کوئی عظیم ہستی آ رہی ہے۔ وہ انہوں نے اتنی سادگی سے اپنی زندگی گزاری، یقیناً وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن 22 سال کے عرصے میں ہم نے جو کچھ دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضرت کے نقش قدم پر چلیں، اور آج ان کی یادیں ہمارے سینے میں ہیں۔ ہم اپنی نسلوں تک حضرت کی ان یادوں کو سجونے کی اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور حضرت کے صدقے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم۔